دوسری بات میرے بھائیوں دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ ہمارے اعمال کیسے ہو؟ صحابہ جیسے ہو۔ ہمارے اعمال کیسے ہو؟ صحابہ جیسے ہو۔ اور اعمال صالحہ میں ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات اپنے بندے کو دیے ہیں، ان احکامات میں سے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، تمام احکام جبریل امین لے کر کے آئے ہیں حضور کے پاس، اور نماز کو اللہ کو دینا ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کو بلا کر کے دیا، آپ کو بلا کر کے دیا۔ میرے بھائیو دوستو، نماز اتنا اہم اور بنیادی فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جی ہاں، چاہے ہم جو بھی کہہ لیں، جو بھی کر لیں، اور دین اسلام سے عقیدت اور محبت جتنی بھی جتا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ له، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے، کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان میں نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اتنا اہم اور بنیادی فریضہ ہے، آج ہم اس سے انتہائی غافل ہیں، انتہائی غافل۔ میرے بھائیو دوستو، اس بات کا عزم کرنا ہوگا کہ ہمیں کسی بھی حال میں نماز جو فرائض میں سے بنیادی فرائض، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد، جی ہاں، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پوجنیے نہیں ہے۔ ہندی میں پوجنیے کا مطلب یہی عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، فرض نمازیں قائم کرنا، فرض روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کیا ہے یہ بولیے نا، اسلام کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ الاسلام اسم 5 اشیاء، کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، بنیاد ہے، وہ بیس ہے، اس پر اسلام قائم ہوگا۔ اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو عمارت نہیں قائم ہو سکتی،
پوری دنیا جانتی ہے بنیاد کو، بیس کو کنسٹرکشن نہیں بولتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے بھائی ہم نے اپنے گھر کی بنیادیں رکھ لی ہیں، پیلر سب کھڑے ہو گئے تو ماشاءاللہ مبارک ہو، کب منتقل ہو رہے ہیں اپنے گھر میں؟ بیوقوف آدمی، ابھی تو بنیاد رکھی ہے، ابھی تو سب کام باقی ہے، ابھی چھت پڑے گی، دیواریں پڑیں گی، کمرے بنیں گے، پلاسٹر ہوں گے، کمانے لگیں گی سب، وہی بولے کب منتقل ہو رہے؟ ابھی تو بنیاد رکھی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام ان 5 چیزوں کا نام نہیں ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ تو اسلام زندگی کی تمام شعبے حیاتی، زندگی کے تمام شعبے میں، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ سے ہو، تعلیم و تعلم سے ہو، نفع و خروج سے ہو، تمام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کی سنتوں کو اپنانا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، باطل کو ہمارے فرائض سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ جو 5 بنیادیں ہیں، اس سے باطل کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کلمہ ہمارے دل میں ہے، نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ میں ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، بھوکے رہتے ہیں، آپ کھائیے مت کھائیے آپ کا معاملہ ہے جی۔ زکوٰۃ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کو کوئی برا بول ہی نہیں سکتا۔ بھائی عمرہ کا، مالداروں کا، غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں، یتیموں میں مال خرچ کرنا، یہ تو ایک سوشل کام ہے جی۔ اور جو ہے حج جو ہے ہم جا کر کے بیت اللہ میں کرتے ہیں، اس سے دوسرے غیر منافع فائدے اٹھاتے ہیں خوب جی، جہازوں کے کرائے کے ذریعے سے، فلاں ذریعے سے، فلاں، ان کے فوائد ہیں، ان کی تجارتیں ہوتی ہیں۔ تو باطل کو ان 5 بنیادی چیزیں جو اسلام کی ہیں، اس سے کوئی اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کس سے ہے؟ اعتراض ہے سنت سے۔ کس سے؟ سنت سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے۔ جی ہاں، آپ یہ سب کرو لیکن زندگی ہمارے طریقے پر گزارو۔ جی ہاں، آپ کی معاشرت کیسی ہو تو ہمارے طریقے پر، یعنی یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے طریقے پر۔ جی ہاں، کھاؤ پیو ہمارے طریقے سے، شادی بیاہ کرو ہمارے طریقے سے، رسم و رواج کرو ہمارے طریقے سے، معاملات اور لین دین کرو ہمارے طریقے سے، تمہارے اخلاق ہو ہمارے اعتبار سے۔ تو جان لینا چاہیے۔ تو لوگ بولتے ہیں ارے کیا حرج ہے اس میں، اگر ٹیبل کرسی پر کھا لیں گے تو کیا حرج ہے، حرام ہے کیا؟ اچھے لوگ بول لیتے ہیں حرام ہے کیا، وہ تو آپ ریجٹ ہو جاتے ہیں۔ جاننا چاہیے میرے بھائیو دوستو، ٹیبل کرسی پر کھانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے۔ اور جس قوم سے اس کے نبی کا طریقہ اور اس کی معاشرت نکل جاتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جس قوم سے اس کے نبی کا طریقہ اور معاشرت نکل جاتی ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ کسی ولیمے میں شرکت ہو جائے کبھی، یا کسی کے عقیقے میں، اس کی تقریب میں، تو یہاں سے وہاں صرف ٹیبل کرسی لگی ہوتی ہے۔ میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نام نہاد دینداروں کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، سوچنا پڑتا ہے بھائی دسترخوان لگا دو، وہ بھی پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے السلام علیکم، آپ کے یہاں حاضری ہو گئی، اگر آپ دسترخوان لگا دیتے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کہ ہم کھانا کھائے بغیر جا رہے۔
تو ڈٹ جانے پر پھر لگا دیتے. ارے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تم تو غیروں کی رعایت میں تم نے ٹیبل کرسی لگا دیا، اب تم اپنے ایمان والے بھائی اور دین کے دائی اور دین کی محنت کرنے والوں کی رعایت میں دسترخوان نہیں بچھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رعایت میں تم نے دسترخوان نہیں بچھایا. دیکھو میرے بھائیو، جو شخص سنت پر عمل کرنے میں موقع اور مصلحت دیکھے وہ سنت کا مٹانے والا ہے، اس کا زندہ کرنے والا نہیں ہے. جو شخص سنت پر عمل کرنے میں موقع اور مصلحت دیکھے وہ بہروپیہ ہے. جی ہاں، وہ کیا ہے؟ بہروپیہ ہے. ابھی تبلیغ بھی نکلے ہیں تو کرتا بھی پہنے ہیں، ٹوپی ہوئی ہے، سر پر ٹوپی ہوئی ہے، پجامہ بھی ہے. اس کے دوسری مجلس میں گئے تو دوسرے شکل میں دکھ رہے ہیں، دوسرا لباس. تیسری مجلس میں گئے تو تیسرا لباس. ارے یہ کیا ہے؟ اسی کا تو نام بہروپیہ ہے. جی، جہاں رہیں گے حضور کے طریقے سے رہیں گے، جہاں رہیں گے سنت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کریں گے. ایک صحابی کی ایک بادشاہ نے دعوت کی، دسترخوان لگا، اس میں صحابی رسول بھی تھے اور غیر صحابہ بھی تھے، اور جو ہے وہ اور بھی لوگ تھے. وی آئی پی بادشاہ کے دسترخوان پر تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں نا. تو دسترخوان لگا، اس زمانے میں اتنا رواج اس سب کا ہوا نہیں تھا. تو سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، یہ سنت ہے. تو جماعت میں تو ہم لوگ اٹھا کے کھا لیتے ہیں جی، ولیمہ میں اور ہوٹل میں جی، اور تقریبات میں. کیا سمجھیں گے لوگ؟ دسترخوان پہ کھا رہا، بیوقوف آدمی. تو وہ اٹھا کر کے کھانے لگے، اٹھا کر کے. تو بازو والے جو تھے انہیں کہنے مار دیے تھے. کیا کریں گے لوگ؟ کیا سمجھیں گے کہ اس کو کھانا نہیں جوڑتا ہے. اس کو جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے. فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ احمق کہا ان لوگوں کو، ان بادشاہوں کو اور وزراء کو اور عمراء کو، مالداروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ احمق. اَتْرُكُ سُنَّةَ نَبِيِّ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس طریقے سے جمنا. میرے بھائیو دوستو، دراصل میں تو نماز کے بارے میں عرض کر رہا تھا جی، یہ درمیان میں بات آ گئی. میرے بھائیو دوستو، ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین چیز اور محترم بشان چیز نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. دیکھو، گناہ کی دو بڑی بڑی لائنیں ہیں، اور ان دونوں لائنوں سے گناہ کی دو بڑی بڑی لائنیں ہیں. ایک فحش ہے اور ایک منکر ہے. ایک فحش ہے اور ایک منکر ہے. فحش کہتے ہیں ہر وہ گناہ جو زنا اور زنا سے متعلق ہو، وہ فحش ہے. ناچ گانے فلاں یہ وہ جو بھی زنا سے متعلق ہے سب فحش ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں وہ سب منکر میں شمار ہوتی ہیں. شراب پینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جوا کھیلنا وغیرہ وغیرہ. یہ گناہ کے دو بڑی لائنیں ہیں، فحش اور منکر. ان دونوں گناہوں سے بچنے کا ذریعہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے. اور فرمایا جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے. اب بتاؤ، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچتے. کیا معاملہ ہے؟ ارے معاملہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہے. اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟
تو پتہ چلا کہ ہماری نماز میں کمی ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بے نمازیوں سے تولتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کا مقابلہ بے نمازیوں سے کرتے ہیں، اسی لیے ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ فلاں صاحب ہے وہ تو نماز نہیں پڑھتے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلاں صاحب وہ تو 4 وقت پڑھتے ہیں، میں تو فجر میں نہیں رہتے، میں تو فجر میں بھی رہتا ہوں، فلاں صاحب ہیں وہ تو غائب کبھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، میں تو جمعہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنی نمازوں کا مقابلہ بے نمازیوں سے جب تک کرتے رہو گے کبھی بھی تمہاری نمازیں صحیح نہیں ہوں گی۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے دنیا کے معاملے میں تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو اس جیسا بننے کی طلب اور جذبہ پیدا ہوگا۔ دین کے معاملے میں ہم متنافس بنے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کمپیٹیٹو بنے، اور دنیا کے معاملے میں قناعت کریں۔ حال ہمارا اس کے برعکس الٹا ہو گیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں قناعت کرتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں کمپیٹیٹو بنے ہوئے ہیں، متنافس بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز کیسی ہو تو حضور جیسی ہو، صحابہ جیسی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے میں نے پڑھی ہے ویسے ہی پڑھو۔ اور فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسی طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو ایسی طرح کرو کہ کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نماز دی۔ پھر سے سنیے، اللہ تعالیٰ کے خزانے سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ کوئی حاجت پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، اسے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگی جائے۔ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کوئی حالات آ جائے، جی سخت ہو یا تھوڑا بہت ہو، چھوٹا موٹا ہو، جو بھی ہو، ہر حال میں نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات پیش آ جاتی، جب کوئی اہم ضرورت پیش آ جاتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے جب کوئی ضرورت پیش آتی یا جب کوئی مسائل درپیش آ جاتے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ارے بھائی، یہ سامنے والوں کو تو بولنا ہی بیکار ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہیں جی، اب میں ادھر دیکھ بھی نہیں رہا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھتے ہیں تو ذہن یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر ضرورت کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
نعوذ باللہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے ہم لوگوں کی طرح. زلزلہ آ جائے تو مسجد بھر جائے، فساد ہو جائے تو مسجد بھر جائے، یہ اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کچھ وقت کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں، پھر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو چھوڑ دیں. یہ مطلب ہے. فرائض کے چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اس کے بغیر تو کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی اسلام ہی نہیں ہے. مسائل اور حاجات اور ضرورت کے پریشانیوں کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت، نوافل کی کثرت کے ساتھ نفل نمازیں پڑھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ تعالی سے اس مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. صحابہ ہر ضرورت کے موقع پر نماز کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرایا ہے. آٹے کی چکی چلی ہے، بغیر آٹے گیہوں کے آٹے کی چکی چلنے لگی ہے نماز کے ذریعے سے، اور تنور جو ہے وہ بکریوں کے چاپوں سے بھر گیا اور جو ہے وہ چکی چلنے لگی نماز کی برکت سے. بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے بھی اس کو کیا ہی. ایک صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو معلق. تاجر آدمی تھے، اپنے مال سے بھی اور لوگوں کے مال سے بھی تجارت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے تجارتی سفر پر نکلے ہوئے تھے. راستے میں انہیں ایک ڈاکو ملا. اس نے انہیں پکڑا اور ایک خنجر نکالا. کہا سامان یہاں رکھو، اترو، قتل کروں گا تم. انہوں نے کہا بھائی تیرا مقصد تو مال لینا ہے، مال لے، مجھے چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں، مال تو لوں گا ہی، تجھے قتل بھی کروں گا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مان نہیں رہا، اب تو قتل کرے گا. تو فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے ذرا نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، اب آخری خواہش ہماری پوری کر دو. تو دشمن بھی آخری خواہش پوری کر دیتا ہے، چلو کیا تیری خواہش ہے پوری کر لے، تو مجھے آخری خواہش پوری کرنے دو، نماز پڑھنا. کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، جتنی پڑھنا پڑھ لو. انہوں نے اترے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی. کتنی؟ 2 رکعت نماز پڑھی. دعا مانگی، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا اركان عرشك ان تكفيني شر هذا اللص یا مغیث اغثنی. یہ دعا انہوں نے 3 بار مانگی. بس ایک شہسوار ظاہر ہوا، اس کے پاس نیزہ تھا، وہ نیزہ مار کر کے اس ڈاکو کو قتل کر دیا. وہ گر گیا قتل ہو کر کے. پھر وہ شہسوار ان کی طرف متوجہ ہوا. انہوں نے کہا ذرا اپنے بارے میں تو بتاتے جائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے میری مدد کی ہے. دیکھو یہاں بھی توحید سکھلا رہے ہیں. نہیں بہت بہت شکریہ آپ نے میری مدد کر دی، اللہ جزائے خیر دے، فلاں یہ وہ. جی نہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے سے میری مدد کی. میری مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. جی ہاں، وہ نماز کے ذریعے سے مدد آئی ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے اور دعا مانگنے سے وہ مدد آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی بار دعا مانگی تھی تو سمعت قعقعۃ فی السماء، میں نے آسمان میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی. پھر جب دوسری بار دعا مانگی
سمعت ضجۃ فی السماء، میں نے آسمان میں چیخو پکار سنی۔ تیسری بار جب دعا مانگی تو آواز آسمان سے آئی، دعا مکروب، ایک پریشان اور غمزدہ کی دعا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پروردگار اس آدمی کی مدد کے لیے مجھے بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اے ابو مہلک سنو، خوشخبری ہو تمہیں، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے اور 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس دعا کے ذریعے سے دعا مانگے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ پریشان حال ہو یا نہ ہو۔ اب بتاؤ ہم لوگ کتنے ہر آدمی کو دیکھو، بات کرو پریشانی میں ہے، ہر آدمی مسائل میں منع کر رہا ہے۔ کبھی پڑھا ویڈیو مت بناؤ جی؟ کتنے کو تو معلوم نہیں ہوگا، کتنے کو معلوم ہوگا تو پڑھا نہیں ہوگا، اللہ ماشاء اللہ۔ ایک آدمی پریشان حال تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ میرا پڑوسی ایسا ہے اور ایسا ہے اور یہ تنگ کر رہا ہے، اس نے ایسے مجھے مسائل میں گر دیا ہے، ہر وقت جان کا خطرہ ہے، پلا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کہ بھی ایک وہ لوں گا، کٹا خریدوں گا، سمجھو نا، اور وہ کریں گے ایسے کر دیں گے، اس کا ایسے کر دوں گا، سمجھو نا۔ تو کچھ بتائیے مولانا صاحب کیا کریں؟ تو میں نے اس کو ایک دعا بتلائی، سنیے امت کا کیا حال ہے جی۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ آگ لگ گئی ہے، آپ کا گھر جل گیا۔ کہا نہیں، میرا گھر نہیں جلا بھائی۔ دوسرا آیا، کہا بہت زبردست آگ لگی ہے، آپ کا گھر جل گیا۔ کہا میں نے کہا نا میرا گھر نہیں جل سکتا ہے۔ تیسرا آدمی آیا، کہا بہت زبردست آگ لگی، آپ کا گھر جل گیا۔ بھائی میرا گھر نہیں جلا ہے جی۔ مسجد میں بیٹھ کر 3 آدمیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے بغیر دیکھے۔ 2 کی گواہی آج تو معتبر ہو جاتی ہے۔ چوتھا آدمی آیا، کہا کہ بہت زبردست آگ لگی تھی، آپ کے گھر تک پہنچی تو بجھ گئی۔ کبھی تو پہلے بول رہا تھا، تو کہا کیا بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، وہ دعا جو آدمی صبح میں پڑھ لے شام تک ہر قسم کے آفات و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک ہر قسم کے آفات و بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے جی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اعوذ باللہ من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا کی فضیلت ہے، جو صبح میں پڑھ لے شام تک محفوظ، شام کو پڑھ لے صبح تک محفوظ۔ انہوں نے کہا میں نے دعا صبح پڑھ لی تھی، اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ یقین کی بات ہے۔ تو میں نے اس آدمی کو جو پریشان حال تھا، ایسی پریشانی بتایا تھا، ہر وقت دشمن کا خوف ہے اور فلاں ہے، یہ ہے، یوں کر دوں گا، ایسے کر رہا ہوں تیاری، بولا یہ دعا صبح میں پڑھ لیا کرو اور شام میں پڑھ لیا کرو۔ تو کہا اتنی لمبی دعا سب کیسے یاد کریں گے جی؟ وہ ساری پریشانی ان کے لیے ہلکی ہے، یہ اتنی سی دعا یاد کرنا ان کو بہت لمبی لگ رہی ہے، بہت بڑی لگ رہی ہے۔ یہ امت کا حال ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ آپ لوگوں کو بھی سننے میں لگ رہا ہو بہت لمبی ہے، کیسے یاد ہوگی؟ ارے اتنا بڑا بڑا کام ہوتا ہے، اتنا یقین تو کرو نا۔ تو میرے بھائیو دوستو، نماز ایسی نماز بنا، صحابہ جیسی، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسی نماز، صحابہ جیسا اتباع سنت، صحابہ جیسا علم، صحابہ جیسا ذکر کی کیفیت، صحابہ جیسا اخلاق، صحابہ جیسا اخلاص، صحابہ جیسی دین کی دعوت اور اس کی محنت، اور صحابہ جیسا اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس کی کیفیت۔ جی ہاں، یہ جو صحابہ کا ایمان بنا تھا،
اور یہ ان کے جو اعمال بنے تھے، ان کے اعمال میں جو جان آئی تھی وہ دعوت سے آئی تھی۔